سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ لگاؤ ہے ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار قریبی وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ من المؤمنین والمہاجرین، ایمان والوں سے اور ہجرت کرنے والوں سے۔ الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں کی طرف کوئی احسان۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عرب کے معاشرے میں مشہور 3 غلط مسائل کی تردید فرمائی۔ ان میں سے تیسرا مسئلہ جو سب سے اہم مسئلہ وہ یہ کہ کوئی انسان کسی بچے کو، لڑکے کو یا لڑکی کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لے پالک کر لے، اڈاپٹ کر لے، زبان سے کہہ دے، تحریری طور پہ لکھ لے، اس سے وہ اس کے حقیقی بچے اور بچی کی طرح بن نہیں جاتا۔ یعنی جو شرعی احکامات ہیں، وراثت کے احکامات ہوں یا نکاح سے متعلقہ احکامات ہوں یا محرمیت سے متعلقہ احکامات ہوں، وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتے۔ چنانچہ اسی ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح آپ علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے ہی باپ جیسے ہیں۔ چنانچہ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ لگاؤ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منکوحہ زوجات، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے، وہ ازواج مطہرات اتنی عظیم خواتین ہیں کہ وہ پوری امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی۔ وہ سب امتیوں کی، ایمان والوں کی کیا ہے؟ وہ مائیں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اشارتاً یہ پتہ چلا کہ جب وہ مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے کیا ہوئے؟ آپ باپ ہوئے۔ اور جس طرح آپ پوری امت کے باپ ہے، روحانی باپ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی طرح شفیق اور مہربان ہیں،
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی باپ ہیں، تو جیسے باقی امت کے باپ ہونے کی حیثیت سے شرعی مسائل میں فرق نہیں پڑتا، کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ساری امت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جیسی ہے تو لہٰذا ساری بہن بھائی ہو گئے، اور جب ساری بہن بھائی ہو گئے تو سب کا آپس میں نکاح غلط ہو گیا۔ یہاں یہ باپ جیسا احترام، محبت، عظمت، شفقت وہ اپنی جگہ، لیکن شرعی احکامات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے باپ جیسے ہے، باپ کی طرح ہے، تو پھر ساری امت ہی آپ کی وارث ہو گئی، اور ساری امت ہی آپس میں بہن بھائی، لہذا وہ سب ہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ نہیں، وہ وراثت خاص انہی رشتہ داروں میں چلے گی جو خونی رشتہ دار ہیں۔ اسی طرح ازواج امہاتہم، آپ کی ازواج مطہرات پوری امت کی مائیں ہیں۔ اب اس کا تقاضا یہ نہیں کہ یہ ساری امت کی مائیں ہیں تو لہٰذا ساری امت آپس میں بہن بھائی بن گئی، اور بہن بھائیوں کی نہ آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کی وراثت سے محروم ہو سکتے۔ تو یہاں جو فرمایا کہ وہ ساری کی ساری مائیں ہیں، تو یہ دو وجہ سے، ایک تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اسی صورت کے آخر میں اللہ پاک نے یہ مسئلہ واضح انداز سے بیان فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ امت میں سے کسی کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا اس اعتبار سے کہ عظمت، شان، محبت اور عقیدت کے اعتبار سے وہ ماں کی طرح ہے۔ باقی احکامات پردہ میں اب جیسے ماں سے پردہ نہیں ہوتا، اور ماں کو بیٹا جو ہے وہ پاس آ سکتا ہے، مل سکتا ہے، پیار کر سکتا ہے، پیار لے سکتا ہے، لیکن ازواج مطہرات ماں ہونے کے باوجود امت سے ان کا پردہ بھی ضروری ہے، جیسا کہ اسی صورت کے آخر میں آگے بھی آ رہا ہے، ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ پردہ کریں۔ تو یہ شرعی احکامات اپنی جگہ پہ، عظمت، شان، محبت اور عقیدت کا تعلق وہ اپنی جگہ پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مومنین کا لگاؤ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ اولیٰ ہے، یعنی سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ ایمان والے ان سے محبت کریں، حتیٰ کہ من انفسہم، خود اپنی جان سے بھی زیادہ۔ انسان کو سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اپنے آپ سے پہنچتا ہے۔ ہر انسان سب سے پہلے اپنا فائدہ سوچتا ہے کہ میرا فائدہ کس میں ہے، تو گویا انسان اپنا نفس اس کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہمارا نفس ہمیں جو فائدہ پہنچاتا ہے وہ کبھی فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے۔ ہمارا نفس خود ہم اپنے آپ کے لیے جو فائدہ چنتے ہیں وہ کبھی فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے، کبھی تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فائدہ سوچیں گے وہ فائدہ دائمی بھی ہے اور وہ فائدہ سب سے زیادہ بھی ہے۔ ہم خود اپنا اتنا فائدہ نہیں سوچ سکتے جتنا فائدہ ہمارا کس نے سوچا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہمیں خود سے محبت اس لیے ہے کہ ہم خود کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، تو ہم سے بھی زیادہ فائدہ کس نے پہنچایا؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ تو اگر ہم اپنے آپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم خود کے محسن ہیں،
تو ہمارے سب سے بڑے محسن تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک ایمان والے کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کس سے ہونا چاہیے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ امت مسلمہ میں 14 صدیوں کے اندر ایسی ہی صورتحال رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی عزت پر، آپ کی تحفظ ناموس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ پر امت مسلمہ اپنی جان قربان کرنا فخر سمجھتی رہی۔ آج الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کے دلی جذبات بھی یہی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جذبہ ہے نا سب کا انشاءاللہ۔ تو یہ جذبہ ہی بتلاتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک غیرت مند مسلمان خدا نخواستہ اس کا باپ اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات کہے تو وہ غیرت مند بیٹا بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ باپ سے بھی لڑ بھڑ جائے گا، وہ ماں سے بھی لڑ بھڑ جائے گا۔ اگر بیٹا کرے تو باپ بیٹے سے بھی لڑ پڑے گا۔ یہ ظاہر کر رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک ایمان والے کو باپ سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اولاد سے زیادہ پیار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگیوں میں تو اس کے بے شمار نمونے ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں سب سے افضل انسان ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مقام کن کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خود ان کی حالت کیا ہے؟ ان کے بیٹے عبد الرحمن جو جنگ بدر کے موقع پہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے لڑائی میں شریک تھے، لیکن بعد میں مسلمان ہوئے۔ اور یہ وہ واحد انسان ہیں کہ جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، 4 پشتیں صحابی، 4 پیڑھیاں جو ہے وہ صحابی رسول ہے، اور کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ حضرت عبد الرحمن یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے، یہ بھی صحابی، عبد الرحمن کے بیٹے بھی صحابی، اور حضرت عبد الرحمن کے والد ابو بکر صدیق یہ بھی صحابی، ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول۔ تو 4 نسلیں جس کی صحابی ہیں، یہ اعزاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بعد میں کسی موقع پہ کہنے لگا کہ ابا جان، بدر کی لڑائی میں آپ کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے، کئی دفعہ میرے نشانے پہ آئے، لیکن میں نے ہر دفعہ آپ کو چھوڑ دیا، آپ سے وڑا گیا، آپ کو کچھ نہ ہو کہ آپ میرے ابا جان ہیں۔ میں نے اپنا پینترا بدل لیا، اپنا رخ بدل لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو فرمانے لگے، اے بیٹا، اگر تو میرے نشانے پہ ایک دفعہ آ جاتا تو کبھی تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، بلکہ اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ مجھے تجھ سے زیادہ لگاؤ نہیں، تجھ سے بھی زیادہ لگاؤ کن سے ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت عبداللہ جو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ، اور وہ مخلص صحابی تھے۔ یہ منافقوں کا سردار اور وہ مخلص صحابی، اللہ کی شان ہے، وہ مردوں سے زندہ پیدا کر دے، زندوں سے مردہ پیدا کر دے، ایمان والوں سے کافر پیدا کر دے،
اور کافروں سے ایمان والے پیدا کر دے۔ باپ جو ہے وہ منافقوں کا سردار، رئیس المنافقین، اور بیٹا مخلص صحابی۔ ایک موقع پہ جب اس منافقوں کے سردار نے یہ اعلان کیا کہ مدینہ منورہ میں جا کے سفر سے واپس آ رہے تھے، کسی سفر جہاد سے، یہ بھی منافقانہ طور پہ جہاد کے سفر میں شامل تھا، تو راستے میں کوئی بات ہوئی تو اس نے اعلان کیا لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم مدینہ منورہ میں جا کے وہاں سے ان ذلیل لوگوں کو، نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجر ساتھیوں کو کہنے لگے کہ ان ذلیل لوگوں کو ہم وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار کہنے لگا۔ تو جب اس کے بیٹے کو پتہ چلا جو مخلص صحابی ہے کہ میرے باپ نے یہ الفاظ بولے ہیں، تو وہ مدینہ منورہ سے باہر آ کے اس نے اس کی سواری کی مہار پکڑ لی، اٹھنے کی مہار پکڑ لی، روک لیا اس کی سواری کو، اور باپ سے کہنے لگا کہ جب تک اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ میں ذلیل ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، میں تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں۔ باپ سے کہلوا رہا ہے۔ اب بیٹا باپ سے جو یہ کہلوا رہا ہے کہ تو ذلیل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، یہ اس بات کی نشانی اور پتہ دے رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والوں کو سب سے زیادہ لگاؤ۔ اور آج بھی دیکھ لے، ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے، پشاور کے اندر تو خالد نام کے ایک شخص نے ایک دشمن خدا اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے۔ حالانکہ اس کو نظر آ رہا ہے میں عدالت میں بیٹھا ہوں، پولیس کے پیرے میں ہوں، پکڑا جاؤں گا، میری جان چلی جائے گی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اس کو لگاؤ کس سے ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک ایمان والے کا ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ لگاؤ کس سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، بعض رات فرماتے ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایمان حاصل ہی نہیں ہو سکتا، کامل تو دور کی بات، ایمان حاصل ہی نہیں ہو سکتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت اور لگاؤ نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ پیار ہمیں، سب سے زیادہ لگاؤ اور محبت ہمیں کس سے ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو کسی نے یوں کہا ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، عزت، ناموس پر کٹ مرنے کے جذبات دل میں نہ ہو، ایمان کامل تو کیا، ایمان حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور میرے محترم دوستو، محبت اور عقیدت اور احترام کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کی بات مانیں، آپ کی سنتوں کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت ہمیں پیاری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس ہمیں پیارا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ہمیں پیاری ہو، آپ علیہ السلام کا پردہ اور حیا ہمیں پیاری ہو، آپ علیہ السلام کی طرح ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، بود و باش، گھر کی زندگی سے لے کر بازار کی زندگی تک، اور مسجد سے لے کر پارلیمنٹ اور ایوان ہائے حکومت تک، ہر جگہ پہ ہمیں پیار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کے اعمال سے،
اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیاری نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت پیاری نہیں، تو پھر خالی دعوے تو ہیں، اللہ ان دعووں کو حقیقت بنا دے، اللہ کی مرضی، لیکن خالی دعووں سے ہوتا کچھ نہیں۔ خیالی پلاؤ پکائی جاؤ، جتنا مرضی مسالہ ڈالی جاؤ، اس میں کون سا کوئی پوچھے گا؟ تو خالی پلاؤ پکانے سے نہیں کچھ ہوگا، عملی اظہار کرے۔ آج کے بعد انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سیکھ کر ہم انشاءاللہ زندگی میں لائیں گے، سب کہہ دو انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی محبت آپ سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنائی۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں بنائی ہے؟ نماز میں۔ اب ہم نماز ہی نہ پڑھیں اور ویسے نعرے لگاتے رہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز پڑھنا قبول نہیں، تو یہ خالی نعرے ہی ہیں۔ ہم کم از کم نماز کے لیے تو آئے، مسجد میں تو آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی تو بنائیں، تو پھر یہ کہنا بھی اچھا لگے گا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو آج سے نیت کریں ہم خود بھی اور اپنے دوست احباب کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی انشاءاللہ نماز پہ لائیں گے، سب کہہ دو انشاءاللہ۔ دیکھو نا ہم 25-30 بیٹھے ہیں، اگر ہم محنت کریں تو ایک ایک کو ساتھ لائیں تو کل اسی مسجد میں 25-30 کی بجائے 50-60 نمازی، اور پھر وہ سب محنت کریں تو 100-125 نمازی ہو جائے، اور پھر اسی طرح اس محنت کو جاری رکھیں اور چراغ سے چراغ جلاتے رہیں، تو وقت آئے گا کہ مسجد تنگ پڑ جائے گی، یہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن آج مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی ہے، کیوں کہ ہم نے نماز کی، دین کی محنت چھوڑ دی، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو یہ بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ عقیدت، احترام، عظمت اور تعلق کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سب ایمان والوں کے لیے سب تعلقات اور رشتوں سے بڑھ کے ہے، اور اتنا بڑا ہوا ہے کہ ان کی ازواج تو ماں جیسی ہیں، ماں جیسی ہیں، اور ماں کا احترام اور عقیدت ہر سعادت مند بچے کا دلی تعلق ہوتا ہے، دلی فریضہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں بدبخت اور بد فطرت اور بد طینت کہ جو ماؤں کو بھونکتے ہیں۔ حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ الزامات دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ رافضی اور شیعہ لوگ، یہ انتہا درجے کی بدبختی ہوتی ہے کہ کوئی شخص ماں کو گالیاں دے، ماں کو گالیاں دے، اور اس سے بڑا بدبخت ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، جو ہماری روحانی مائیں ہیں، ان کو گالیاں دے یا ان کو برا بھلا کہے۔ ایسے بدبختوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں خود بھی ان سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی ان سے بچانا ہے، ایسے عقائد و غلط نظریات سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ازواج مطہرات کا ایمان والوں سے اتنا گہرا رشتہ ہے، اتنا گہرا رشتہ ہے کہ جیسے ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسئلہ کیا ہے؟ وراثت میں حق کس کو ملے گا؟ اللہ پاک نے اس کی وضاحت کر دی کہ اولو الارحام، وہ رشتہ داری وارث ہوں گے۔ امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے باپ، آپ بھی اسی کے امتی، میں بھی اسی کا امتی، لہٰذا ہم دونوں بھائی ہو گئے، تو جب بھائی ہو گئے تو وراثت میں مجھے بھی حصہ دو۔ امتی یہ نہیں کہہ سکتا، کیوں کہ بے شک آپ ہمارے باپ جیسے ہیں، روحانی باپ ہیں، آپ کی ازواج مائیں ہیں، لیکن وراثت کا حق کس کا ہے؟ وہ اپنے رشتہ داروں کا ہی۔ اولو الارحام، اللہ پاک فرماتے ہیں جو رشتہ دار ہیں وہی ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب میں، یعنی اللہ کے احکامات میں۔
وہ وراثتی احکامات وہ اپنی جگہ پہ، بھائی کا وارث حقیقی بھائی ہوگا۔ مسلمان نہیں کہہ سکتا جی مسلمان بھائی بھائی ہے لہذا مجھے بھی دکان میں سے حصہ دو، مجھے بھی مکان میں سے حصہ دو، نہیں، وہ حقیقی بھائی رشتہ دار ہوگا۔ ابتدا اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین، انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی اس طرح بنایا کہ وہ وراثت میں بھی حصہ دار ہوتے تھے، ایک دوسرے کی وراثت میں بھی شریک ہوتے، لیکن پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا کہ اب جو وراثت ہوگی، وراثتی تعلق وہ خونی رشتوں کا ہوگا، وہ ایمانی رشتوں سے نہیں ہوگا۔ تو مومنین اور مہاجرین سے زیادہ وراثت کے حقدار وہ خود رشتہ دار ہوں گے۔ الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، ہاں اگر کوئی شخص اپنے ایمانی دوست کے ساتھ، اپنے مومن بھائی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اس کو کوئی ہدیہ کر دے یا مرنے کے بعد تیسرے حصے کی وصیت کر دے، 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے کہ بھائی یہ میرا اس سے ایمانی رشتہ ہے، میرا اس سے دوستی کا رشتہ ہے، یہ میرا بڑا گہرا تعلق والا اور دوست ہے، لہذا میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 1/3 حصہ اس کو دیا جائے۔ تو یہ وصیت تو ہو سکتی ہے اس کے لیے اور ہدیہ تو ہو سکتا ہے زندگی میں اس کے لیے، لیکن مرنے کے بعد چاہے کوئی کتنا کسی کا دوست ہو وہ وراثت میں حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس مسئلے کو واضح کر دیا اور فرمایا کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہی مسئلہ اللہ کی کتاب میں تحریر شدہ ہے۔ اس کتاب سے مراد بعض علماء فرماتے لوح محفوظ ہے، بعض فرماتے تورات ہے، یعنی یہ حکم اللہ نے شروع سے ہی لکھ دیا ہے کہ وراثتی تعلق، وراثتی حق ایک دوسرے کا خونی رشتوں سے ہوگا، ایمانی رشتوں سے نہیں ہوگا۔ اگرچہ بعض اوقات ایمانی رشتے وہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ پیار والے ہوتے ہیں۔ اب جماعت کے ساتھ جاتے ہیں تو بعض اوقات ایک ایمانی اور دینی رشتہ وہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ رشتہ بن جاتا ہے، ان سے بھی زیادہ پیار ہو جاتا ہے، لیکن پیار، محبت، عقیدت اپنی جگہ، وراثتی مسائل وہ اپنی جگہ، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، وہ وہی حقدار ہوگا جو حقیقی بھائی ہے۔ تو یہ مسائل ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک۔